سر بچوں کو اکثر کہہ رہے ہوتے ہیں کہ نہیں پڑھو گے تو تمہیں جاب نہیں ملے گی یا آگے چل کے یہ نہیں ہوگا، تو یہ کیا خیر ہم دے رہے ہوتے ہیں بچوں کو؟ ہاں یہ تو ہم غلط باتیں کر رہے ہوتے ہیں نا، مطلب یہ تو ایک غیب کی بات ہے. ہاں یہ اصل میں دیکھیے، اپنے بچے کا ایمان خراب کر کے اس کو تعلیم کے راستے پہ ڈالنا آسان بات ہے. اپنے بچے کو مستقبل کے خوف میں مبتلا کر کے اس کو ڈگری کے حصول کی لالچ میں مبتلا کرنا آسان بات ہے. رزاق اعلیٰ کی رزاقی پر سے ایمان متزلزل کر کے اس کو پڑھائی پہ آمادہ کرنا بہت آسان بات ہے. اس میں ابلیس بھی آپ کی مدد کرے گا، آپ خود بھی اچھا خاصا مطلب یہ کام خود سے بھی کر سکتے ہیں اس کی مدد کے بغیر، لیکن وہ پھر بھی کرے گا کہ آپ نے کہا کہ اگر تم نہیں پڑھو گے تو کھاؤ گے کہاں سے. رازق تو مطلب محتاج ہے نعوذ باللہ تمہاری ڈگری کا تمہیں رزق دینے کے لیے. آپ اس کو بتائیں بیٹا تمہارا رزق جو ہے نا وہ تمہیں ملے گا. اب یہ جو تعلیم ہے یہ اللہ نے تمہیں اس زندگی کے امتحان میں یہ زندگی پوری امتحان ہے اور اس کے لیے علم کی ضرورت ہے. اور بہت سے معاملات ایسے ہیں جس میں اگر تمہیں تعلیم ملے گی تو تم معاشرے کے لیے کچھ کرنے کے قابل ہو جاؤ گے، کوئی اچھی بامقصد زندگی گزارو گے. باقی روپیہ پیسہ اور مطلب وہ حیران ہوتا ہے کہ یہ جو ہمارے مطلب حکومت میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور بڑے بڑے جو جن کی روزانہ خبریں لگ رہی ہیں، ان میں سے تو کوئی بھی نہ علم رکھتا ہے نہ تعلیم رکھتا ہے، اور ان کے پاس تو پورے ملک کا قوم کا پیسہ ہے، تو مطلب انہوں نے کیا بہت اچھے نمبر لیے تھے. تو یہ تو وہ ساری کانٹراڈکشن اسے نظر آتی ہے نا کہ سارے بڑے بڑے معزز پر مشتمل جو ہمارے پارلیمنٹ ہاؤس ہیں ان کو دیکھ کے وہ بہت پریشان ہوتا ہے نا. یہ کس طرح کے مطلب ابو تو یہ بتا رہے تھے کہ نہ پڑھنے سے یہ ہوتا ہے، اور ٹی وی میں تو ان صاحب کو گلے میں ہار ڈال کے دکھایا جا رہا ہے جو اتنے سارے مطلب وہ پھر حیران ہوتا ہے کہ یہ کانٹراڈکشن کیا ہے. آپ بتائیں نہیں بیٹا اللہ جسے دیکھیں قرآن کیا کہہ رہا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے نہیں دیتا. جس کو چاہتا ہے رزق دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے دولت دیتا ہے، جس کو تو یہ اللہ نے یہ تو نہیں کہا کہ اللہ اسے رزق دیتا ہے اسے دولت دیتا ہے جس کی ڈگری، اللہ ڈگری کو دیکھ کے دولت اور رزق دیتا ہے. کہیں کوئی ایسی آیت ہے؟ تو آپ اس کو بالکل کلیئرلی بتائیے بیٹا یہ ایک الگ بات ہے، وہ ایک الگ بات ہے. تم رزق کے چھن جانے اور رزق کے کم ہو جانے کے خوف سے تعلیم اگر لوگے تو تم اپنی ایمان کو متاثر کر کے تعلیم دلائیں تو یہ غلط ہے. آپ بالکل سے کہیں بیٹا اللہ پہ یقین رکھو، اللہ تم فیل بھی ہو جاؤ گے تو بھی اللہ تمہیں دے گا، تم پاس ہوگے تو بھی دے گا. لیکن یہ پاس ہونا اور نمبر لانا اور یہ جو ابھی ایگزام دینا اس کی ضرورت اور چیزوں سے ہے. اور وہ بتائیں آپ چاہتے ہیں کہ دنیا میں اور کام کریں، آپ چاہتے ہیں دنیا میں ہمارے وطن میں اس طرح کے لوگوں کی ضرورت ہے، اس فیلڈ میں بڑی ضرورت ہے، اس کے لیے آپ چاہتے ہیں کچھ کام کریں، آپ کی خدمت ہو، آپ کی زندگی کا ایک اچھا آپ اپنی لائف کے اندر ایک اپنا یہ والا مقام بھی آپ حاصل کریں. اس کے لیے آپ کو یہ راستہ اختیار کرنا ہوگا، اس کے لیے آپ کو یہ امتحان دینا ہوگا، اس کے لیے آپ کو یہاں پہنچنا ہوگا. یہ اس کا طریقہ کار ہے. باقی اللہ آپ کو دے گا انشاءاللہ. بہت سے لوگ ہیں بہت پڑھے لکھے ہیں ان کے پاس پیسے نہیں ہیں، بہت سے لوگ ہیں بہت جاہل ہیں ان کے پاس بہت پیسے ہیں. یہ تو اللہ کی مرضی ہے، اس میں کیا ہے. بچہ تو یہ کوئی بھی سمجھدار آدمی اگر اس پہ آپ سے دوسرا سوال کرے کہ آپ کہہ رہے تھے کہ پڑھوں گا نہیں تو پیسے نہیں ملیں گے تو میں پڑھائی چھوڑ کے ابھی سے ہی کام شروع کر دیتا ہوں، یہ بھی کہہ سکتا ہے. ابھی سے کچھ بھی ٹیکسی چلانا شروع کر دے تو بھی اس کو پیسے ملنا شروع ہو جائیں گے.